بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 159 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ لوگ دلیل سے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ نشانی مانگتے ہیں، کسی حسی معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ کیا وہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا پروردگار آ جائے یا تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی خاص نشانی ظاہر ہو جائے؟ تو یہ فرمایا تھا کہ جس دن تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی، اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ تو یہ جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ واضح ہو جاتا ہے، جب حقائق سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، جب چیزیں بے حجاب ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم کے جس امتحان میں ڈالا ہے وہ امتحان ختم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو ایمان لانا نفع نہیں دیتا۔ لیکن صرف اتنی بات ہی نہیں کہی، اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، یعنی ایمان تو لایا لیکن وہ ایمان لا کر کہیں رکھ چھوڑا، وہ ایمان عمل کی صورت اختیار نہیں کر سکا، وہ انسان کی شخصیت میں نمودار نہیں ہوا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کہیں بیج تو مٹی میں پھینک دیا لیکن اس سے کوئی کونپل نہیں نکلی، کوئی تنا نہیں گدرایا، اس پر کوئی برگ و بار نہیں آئے، تو اس طرح کا ایمان بھی نافع نہیں ہوگا۔ یعنی ایمان نافع ہوگا، علم کے معاملے میں صحیح رویہ اختیار کیا اور پھر اپنے ایمان کو شعور کے ساتھ قبول کیا۔ جب وہ شعور کے ساتھ ایمان بنتا ہے تو اس کا ظہور انسانی شخصیت میں ہوتا ہے۔ اس میں اعادے کے لیے محض عرض کر رہا ہوں کہ وہ بات پھر سن لیجئے جو میں نے لکھی ہے، کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نزدیک ایمان وہی معتبر ہے جو سمع و بصر اور دل و دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے لایا جائے، نہ کہ خدا اور اس کے فرشتوں کو سامنے دیکھ کر۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے نقاب اٹھا دی، فرشتے سامنے نظر آ گئے، ملائے اعلیٰ سے پردہ ہٹا دیا گیا، اس عالم ناسوت میں خود عالم لاہوت کی تجلی آ گئی، تو پھر ایمان نفع نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ڈالا ہے، اگر وہ یہی ہوتا کہ روح در روح ہو کے بات کی جائے گی اور لوگ مانیں گے تو کون انکار کرتا؟ تو انسان کو اس ابتلا میں اس لیے ڈالا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنے علم کو، اپنی عقل کو، اپنی سمع و بصر کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اس وجہ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا دکھایا جائے، ہمیں ملائے اعلیٰ کا مشاہدہ کرا دیا جائے، ہمارے سامنے جس طرح سائنسی حقائق ہوتے ہیں اسی طرح مذہبی حقیقتوں کو نمایاں کر دیا جائے، وہ اس امتحان یا اس ابتلا کے اصول کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس امتحان میں ڈالا گیا وہ تو علم و عقل کا امتحان تھا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں سوچنے کی، سمجھنے کی، نتیجہ نکالنے کی، وہ ان کو استعمال میں لا کر اپنے رب کو پہچانے، یعنی معرفت حاصل کرنا۔ یہ ایمان کے امتحان کی صورت تھی کہ کیا فی الواقع انسان پہچانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی دنیا کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو پہچان کر، اپنی دنیا کو پہچان کر جو حقائق وجودی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں ان سے عقلی استنباط کرتا ہے، ان کی بنیاد پر نتیجہ نکالتا ہے، اس دنیا میں اور اپنے نفس میں علم کو، حکمت کو، قدرت کو کار فرما دیکھ کر اس کے نتیجے میں اپنے پروردگار تک پہنچتا ہے، یا اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے، حقائق دکھا دیے جائیں، اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں، پھر میں مانوں گا۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ بتا دیا کہ تم جب یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ فرشتے سامنے آ جائیں، اللہ تعالیٰ خود سامنے آ جائیں، نقاب اٹھا دیں، کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جس کے بعد کوئی حجاب ہی باقی نہ رہے، یعنی نشانیاں بھی جب ظاہر ہوتی ہیں
تو ایک پردہ باقی رکھا جاتا ہے، وہ آخری درجے میں پردہ اٹھا نہیں دیتی، کیونکہ جس امتحان میں انسان کو ڈالا گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم و عقل کی بنیاد پر مانے۔ تو ایمان وہی معتبر ہے جو سمع و بصر اور دل و دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے لایا جائے، یعنی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، انسان جانور نہیں ہے، بیل نہیں ہے کہ اس کے سامنے چارہ ڈالیں گے تو پہچانے گا۔ انسان کو چیزوں کے اندر اتر کر ان کو سمجھنے، ان کے پس منظر میں جھانکنے، ان کے ما بعد حقائق کو دریافت کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ اسی صلاحیت کا امتحان ہے، نہ کہ خدا اور اس کے فرشتوں کو سامنے دیکھ کر۔ انسان کو یہ صلاحیتیں اسی لیے دی گئی ہیں کہ وہ بن دیکھے محض عقل و فطرت کے دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے۔ یہ ہے اصل میں ایمان بالغیب، یعنی دیکھنے کا تقاضا نہ کرنا۔ ایمان بالغیب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اندھے ہو کر مان لیا جائے، کسی پر اعتماد کر کے مان لیا جائے، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب ہے کہ آپ حقائق کو دیکھنے پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس سے علم اور عقل کی بنیاد پر جو نتائج نکلتے ہیں ان کی بنیاد پر آپ مان لیں کسی چیز کو۔ انسان کو یہ صلاحیتیں اسی لیے دی گئی ہیں کہ وہ بن دیکھے، یعنی ایمان بالغیب کا مطلب ہے بن دیکھے۔ کیسے ماننا؟ محض عقل و فطرت کے دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے۔ قرآن میں اسی کو ایمان بالغیب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نیز یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نجات کے لیے ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے، یعنی یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ میں نے یا آپ نے اپنا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھوا دیا یا زبان سے کوئی ایک کلمہ ادا کر دیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان شعوری ایمان ہونا چاہیے، علم کی بنیاد پر ایمان ہونا چاہیے، اس احساس کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ آپ نے دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے۔ اللہ کی سچی معرفت ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور اس کو پھر لازماً انسان کے عمل میں ڈھلنا چاہیے۔ عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان کا قدم پھسل سکتا ہے، وہ غلط سمت میں قدم رکھ سکتا ہے، یہ سب چیزیں متوقع ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن اگر انسان کا ایمان محکم ہے اور شعوری ہے اور وہ دل و دماغ کی صلاحیتوں کو کام میں لا کر وجود پذیر ہوا ہے، تو اس سب کچھ کے باوجود وہ سنبھلے گا، پلٹے گا، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا، وہ راستہ دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، غلطیوں سے پاک کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس عمل صالح کی کوئی کمائی نہیں ہے اسے اپنے ایمان سے بھی کسی نفع کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ کوئی کمائی نہیں ہے، یعنی کچھ تو ہو، یعنی بیج کچھ پھوٹا ہو، کچھ اسے برگ و بار لانے کی طرف توجہ ہوئی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں عفو و درگزر کے بہت مواقع ہیں، وہ بہت معاف کرتا ہے، وہ غفور و رحیم ہے۔ لیکن اگر انسان نے نہ ایمان کی حقیقت کو سمجھا، نہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، نہ شعوری طور پر حقائق کو دریافت کرنے کی کوشش کی، نہ جو کچھ پایا اس کو اپنی زندگی سے متعلق کیا، اپنے عمل سے متعلق کیا، تو پھر وہ ایمان نہیں ہے، وہ ایک پیدائشی نوعیت کا تعلق ہے یا ایک ثقافتی پہچان ہے جس کا اس نے اظہار کر دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو یہ فرمایا۔ اس کے بعد جو آخری بات اس میں کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ کہہ دو کہ اسی پر اصرار کرتے ہو تو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو سلسلہ کلام تھا وہ یہاں ختم ہوا تھا کہ اگر یہی اصرار ہے کہ آنکھوں سے دیکھیں گے، کوئی نشانی سامنے آئے گی، اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے، فرشتے نقاب الٹیں گے، اس وقت مانیں گے۔ اگر اسی پر اصرار کرتے ہو تو انتظار کرو، یعنی پھر وہ وقت آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے کہ ایک دن وہ بھی نقاب اٹھا دیں گے، ملاقات کا ایک وقت مقرر ہے، یہ معلوم ہے کہ فرشتے باتیں کریں گے، وہ ساری دنیا آنکھوں کے سامنے ہوگی، پھر اس دن کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ انا منتظرون، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی خدا کے اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کے لیے لازماً صادر ہو جاتا ہے۔ ایک انتظار تو وہ ہے، معاف کیجیے، ایک انتظار تو وہ ہے کہ جو ہم سب کر رہے ہیں، ایک دن اس دنیا کو ختم ہونا ہے،
ہم آج دنیا سے رخصت ہو جائیں، کل رخصت ہوں، 1000 برس بعد رخصت ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اٹھنا ہے اور وہاں اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ ایک انتظار یہ ہے، ایک انتظار وہ ہوتا ہے جو پیغمبروں کی بعثت کے بعد ان کی قوموں کے لیے اللہ کی وعید کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، یعنی خدا کے اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کے لیے لازماً صادر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کی حجت پوری کر دیں، بات کو انتہائی درجے میں واضح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انفس و آفاق میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، کس لیے؟ کہ انسان کی فطرت میں جو کچھ دیا گیا ہے اگر اس کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی ہو تو عقل اس جانب متوجہ کرے۔ یہ سب اتمام حجت کے ذرائع ہیں، یعنی میرے نفس کی شہادت، میرے گرد و پیش کی شہادت، صالحین کی شہادت، علم و عقل کے شواہد، اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں جو دائیں بائیں سے انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، سب اتمام حجت کے ذرائع ہیں۔ نبی بھی اسی مقصد سے آتے ہیں، لیکن رسولوں کی بعثت کے بعد ایک قوم پر جس کا اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں، یہ حجت ہر حال میں پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی عام حالات میں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کے پاس کیا عذر ہے، حجت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کل کیا کہے گا، یہاں 10 سوالات باقی رہتے ہیں۔ لیکن جب کسی رسول کی بعثت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری کر دیتے ہیں، اور جب تک حجت پوری نہیں کرتے رسول کے پاس بھی مہلت ہوتی ہے، قوم کے پاس بھی مہلت ہوتی ہے۔ جب ہر لحاظ سے حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اسی دنیا میں فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن کا اصل موضوع ہے، یعنی قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ وہ شروع سے آخر تک یہ بات بیان کر رہا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ملاقات کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اس کے دلائل گرد و پیش میں دیے جاتے ہیں، صالحین دیتے ہیں، اہل دانش دیتے ہیں، انفس و آفاق کی نشانیوں میں ان کے دلائل موجود ہیں، تمہارے نفس میں موجود ہیں، تم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، تم ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس طریقے سے اپنے رسولوں کو بھیج کر وہ قیامت برپا کر کے دکھاتے ہیں جو ساری انسانیت کے لیے ایک دن برپا ہو جانی ہے۔ گویا چھوٹے پیمانے پر، جیسے کہ آپ جب کوئی بڑا مشاہدہ بیان کرتے ہیں یا بڑا کوئی سائنسی نظریہ بیان کرتے ہیں تو اس کو بہت چھوٹے پیمانے پر لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے دکھا دیتے ہیں، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تجربہ ہے، اس کی روشنی میں اب آپ دیکھ لیجئے کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے، عالم میں کیا ہو رہا ہے، یا تمہارے نفس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قیامت برپا کرنی ہے اس کا ایک بڑا ہی چھوٹا سا نمونہ ایک قوم کے لیے یہ نمایاں ہو جاتا ہے، سامنے لے آیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بطور اصول بیان کیا ہے، تو یہاں اسی کا حوالہ دیا اور حوالہ دے کے یہ کہا ہے کہ پھر تم بھی اس فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، نبی اور اس کے ساتھی جب اپنا حق ادا کر چکتے ہیں، یعنی اپنا حق ادا کر چکتے ہیں، جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا وہ اس مقصد کے تحت جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیتے ہیں۔ بات بیان کرنی ہے، واضح کرنی ہے، سوالوں کا جواب دینا ہے، اعتراضات کا مواجہہ کرنا ہے، کوئی تکلیف، کوئی شدت لوگوں کی طرف سے پیش آئی ہے پھر بھی اپنی بات کہنی ہے، اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر قائم رہ کر اپنی بات پہنچانی ہے، وہ اپنا حق ادا کر چکتے ہیں۔ لیکن ضدی اور سرکش لوگ کسی طرح ان باتوں پر کان نہیں دھرتے، تو انہیں بھی فیصلہ الہی کا انتظار ہوتا ہے، کیونکہ اسی فیصلے کے ظہور کے ساتھ حق کا غلبہ وابستہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب یہ ہو چکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب انتظار ہوتا ہے کہ بات تو کہہ دی، پہنچا دی، ہر لحاظ سے واضح کر دی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ فیصلہ اسی دنیا میں ہونا ہے ایک قوم کے لیے، تو پھر ظاہر ہے کہ پیغمبر بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پیغمبر کے ساتھی بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس انتظار میں اصلاً مخالفوں کی تباہی کی خواہش مضمر نہیں ہوتی۔ یعنی یہ بات قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے وہ کوئی انتقام لینے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، وہ تو اپنی قوم کے ایمان کے طالب ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس گڑھے میں نہ گریں، ان کی انتہائی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی بات سنی جائے، لوگ اس کی جانب توجہ کریں، وہ یہی چاہتے ہیں۔
اس انتظار میں اصلاً مخالفوں کی تباہی کی خواہش مضمر نہیں ہوتی، یعنی انہیں کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ بس اللہ تعالیٰ اب عذاب نازل کر دے، اب اس قوم کو تباہ کر دیا جائے اور ہم تالی بجا کے یہ کہیں کہ دیکھا ہم نے تم کو وعید سنائی تھی، کہا تھا، یہ ہو گیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ حق کی فتح بندی کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، یعنی ان کے ہاں جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حق واضح ہو جائے، ہم نے جو بات کہی تھی لوگ سمجھ لیں کہ وہ بات درست بات تھی، تو وہ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تزکیہ و اصلاح کے مشن پر آتے ہیں، یعنی انبیاء علیہم السلام کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ پاکیزگی اختیار کریں، یہ دین کی دعوت ہے۔ ایک لفظ میں جب بیان کرنا ہو کہ دین کا ہدف کیا ہے، پیغمبروں کا مشن کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جو انسان سے چاہتے ہیں، تو وہ ہے تزکیہ، پیوریفیکیشن، پاکیزہ بنانا، یعنی انسان اپنے علم اور عمل میں پاکیزگی اختیار کرے۔ وہ اس کام میں اپنی پوری قوت نچوڑ دیتے ہیں۔ خود قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ لعلہ کا باقی النفس کا اللہ یکونوا مومنین، آپ اپنی جان گلا دیں گے کہ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اپنی پوری قوت وہ اس کام میں نچوڑ دیتے ہیں۔ جن کے اندر خیر کی ادنا رمق بھی ہوتی ہے وہ اصلاح قبول کر لیتے ہیں، جو بالکل اندھے بہرے بن جاتے ہیں وہ مردوں کے حکم میں داخل ہیں، جو زمین پر پڑے رہیں تو عفونت اور فساد کے سوا کچھ نہیں پھیلا سکتے۔ یعنی پھر گویا جان نکل گئی۔ جس طریقے سے ہمارا کوئی عزیز سے عزیز، قریبی سے قریبی، محبوب سے محبوب بھی دنیا سے رخصت ہو جائے تو جب جان نکل جاتی ہے تو اس کے بعد ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد لاش کو دفنا دیا جائے، یعنی زمین عفونت سے پاک کر دی جائے۔ وہی عزیز کہ جس کے ایک ایک سانس کے لیے ہم خیر مانگ رہے ہوتے ہیں، جس وقت جان نکل جاتی ہے تو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس مردے سے نجات حاصل کی جائے۔ تو یہ گویا تشبیہ دی ہے کہ یہی صورت قوم کی ہو جاتی ہے۔ جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حجت تمام ہو گئی، بات واضح ہو گئی، حق ہر لحاظ سے بتا دیا گیا، اب ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ جان نہیں ہے یعنی سوچنے، سمجھنے، قبول کرنے، صحیح بات کی طرف توجہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو پھر گویا اللہ کے نزدیک وہ لوگ کہ جو اپنے علم، اپنی عقل، اپنی سمع و بصر کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ مردوں کے حکم میں، ایسے ہی کہ جیسے اب ناشیں پڑی ہوئی ہیں، تو ان سے پھر عفونت اور فساد ہی پھیلتا ہے۔ جس طرح کہ ہم اس کے بعد پوری کوشش کرتے ہیں کہ جلد سپرد خاک کریں اور فارغ ہوں، اس وجہ سے ان کے فنا ہو جانے ہی میں خلق کی بہبود ہوتی، یعنی پھر گویا زمین کو ان سے پاک ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ یہ وہ مدعا تھا جو آیت 158 تک واضح کیا گیا۔ اس کے بعد اب فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، یعنی یہ خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ تھی جس کی پیچھے وضاحت کی گئی۔ میں نے اس کو کھول دیا ہے کہ خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کو چھوڑ کر اے پیغمبر، جن لوگوں نے اپنے دین میں راہیں نکالی، یعنی سیدھی راہ کی وضاحت کر دی۔ اب یہ کہا کہ جن لوگوں نے اس رستے کو چھوڑ دیا اور اپنی راہیں نکال لی ہیں، اپنی بدعتوں، اپنی خواہشات، اپنے توہمات کی بنیاد پر، اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ یہاں پر اب سیدھی راہ کس کو کہا ہے؟ اس پوری سورہ میں وہ سیدھی راہ ہے جس کو ملت ابراہیم قرار دیا گیا ہے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، یعنی کوئی کم و بیش 4000 سال قبل، اگر ہمارے سامنے پیغمبروں کی راہ تھی تو پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم ہی اس کی علامت بن گئے۔ یعنی اب ہماری اس دنیا میں پچھلے 4000 سال سے ملت ابراہیم، دین ابراہیمی، ملت حنیفہ، یہ اصل میں دین کی تعبیر ہے۔ اللہ کے دین کے لیے علامت کی حیثیت سیدنا ابراہیم کو حاصل ہے۔ تو اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم کی ملت ہے جس پر تمہیں قائم ہونا تھا۔ یہود، نصارہ، جو کچھ بھی اٹھے، جو فرقے بنے، جن گروہوں میں لوگ بٹ گئے،
ان سب کو قرآن مجید نے اسی کی دعوت دی ہے، حتیٰ کہ مشرکین عرب یا بنی اسماعیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، ان کو بھی اسی کی دعوت دی ہے۔ اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ملت ابراہیمی کے مجدد ہیں، یعنی ملت ابراہیمی کو، دین ابراہیمی کو، ابراہیمی دین کی روایت کو زندہ کیا ہے آپ نے آنے والے انسانوں کے لیے۔ دونوں صورتوں میں کیا ہے، یعنی بنی اسماعیل کے ہاں جو بدعات داخل ہو گئی تھیں، جو مشرکانہ عقائد اختیار کر لیے گئے تھے، ان سے دین کو پاک کیا، اور بنی اسرائیل میں سے خاص طور پر یہود اور نصارہ نے جو ضلالتیں، جو گمراہیاں اختیار کر لی تھیں، ان کو دور کیا گیا۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ساری بحث وہی ہے پیچھے، یعنی تم نے کیا توہمات اختیار کر لیے ہیں، عقائد میں کیا خرابیاں پیدا کر لی ہیں، حلال حرام میں کیا تصورات داخل کر دیے ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کی اصلاح کی ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ ہے اصل میں ابراہیم کی بتائی ہوئی سیدھی راہ۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا کی سیدھی راہ تو یہی ملت ابراہیم ہے، جسے قرآن نے ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا ہے۔ اس کے پیرو، یعنی ابراہیمی ملت کے پیرو، ابراہیمی دین کے پیرو ایک ہی جماعت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دو موقعوں کے اوپر گویا ہر چیز کی ابتدا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک اس وقت کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ اس وقت ایک ہی جماعت تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، دین کی راہ بھی واضح تھی، ہدف بھی بالکل متعین تھا، اللہ کیا چاہتا ہے اس سے بھی لوگ واقف تھے، اس کی مرضیات کے بارے میں بھی کوئی ابہام نہیں تھا۔ واضح شرح پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جاؤ اپنی راہ دیکھو۔ دوسرا وہ موقع ہے کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دین کی تجدید کی اور ایک طرح سے دو قوموں کی بنیاد رکھی، امتوں کی بنیاد رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے گویا تاریخ کے ایک خاص مقام پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے یہ شہادت دی کہ اصل دین یہ ہے۔ تو جب ابتدا ہوئی تو کن لوگوں سے ابتدا ہوئی؟ یہ ابتدا خود ذریت ابراہیم سے ہوئی، یعنی حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، ایک نئی ملت کو قائم کیا گیا۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ایک مقام کے اوپر کہ جب یہ ابتدا ہوئی تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس وقت لوگ بالکل صحیح تھے، صحیح ساخت پر تھے، صحیح راستے پر تھے، ان کے ہاں کوئی اخلاقی بگاڑ نہیں تھا، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہونے کے شرف سے مشرف ہوئے، اس درجے کے لوگ تھے، وہاں سے ابتدا ہوئی۔ لیکن پھر بگاڑ ہوا۔ اس کے پیرو ایک ہی جماعت تھے، یہود و نصارہ اور عرب کے مشرکین۔ اگر اس میں پگڈنڈیاں نکال کر گروہ گروہ بن گئے ہیں تو ان کو اب ان کے حال پر چھوڑو اور پوری مضبوطی کے ساتھ اس راہ پر قائم رہو۔ یعنی اگر خود ابراہیم کے اولاد نے، ان کی ذریت نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا ہے، ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، اگر مذہبی اختلافات اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں تو ان کو اب ان کی راہ پر چھوڑو۔ انہوں نے اگر اصلاح کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اچھی بات، یہ نہیں مانتے تمہیں اس سے کچھ سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرمایا تھا اوپر کہ ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کو چھوڑ کر اے پیغمبر، جن لوگوں نے اپنے دین میں راہیں نکالی اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، یعنی تمہیں اب اس بحث میں نہیں الجھنا۔ فرمایا انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ بس اللہ کے حوالے ہے۔ پیغمبر کا کام بس یہی ہے، اپنی بات کہی، واضح کیا۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص حد پر جا کر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ نے اپنے مشن کی تکمیل کر دی، جو کچھ آپ کے ذمے لگایا گیا تھا اس کا حق ادا ہو گیا، اب معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ارشاد ہوا ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، سو وہی انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ یعنی حساب لینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، وہ جانتا ہے جو کچھ کرتے رہے ہیں، وہ جانتا ہے وہ جن محرکات اور جن نیتوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، سب کچھ سامنے لے آئے گا۔ جس نے ذرہ برابر خیر کمایا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، جس نے شر کو اپنی زندگی کا مقصود بنایا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ یہ فیصلہ اسی کو کرنا ہے۔
ارشاد ہوا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، پھر اس کے حضور جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا بدلہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اللہ کی دی ہوئی فطرت میں جو ہدایت ہے اس کی قدر کی، اس کا حق ادا کیا، اس کے تقاضوں کو سمجھا، اور اس کے بعد اس کے عمل سے خیر وجود میں آیا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم علم کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بھی عمل ہے، اور جب ہم کوئی فعل کرتے ہیں جو خیر کا فعل ہے، نیکی کا فعل ہے، تو اس کو تو ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ عمل ہے۔ تو جب بھی کسی نے کوئی نیکی کمائی ہے، وہ علم میں کمائی ہے یا عمل میں کمائی ہے، اللہ کے ہاں اس کا 10 گنا بدلہ ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ کم سے کم اجر ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ تم پر کم سے کم ذمہ داری کیا ہے۔ سارے دین میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنی نماز پڑھنی ہے تو کم سے کم نماز وہی ہے جو فرض کر دی گئی۔ روزے کتنے رکھنے ہیں؟ کم سے کم روزے وہی ہیں جو رمضان کی صورت میں ہر مسلمان پر لازم کیے گئے ہیں۔ تو جس طرح ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کم سے کم نیکی ہے جو تمہیں لازماً کرنی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں جو صلہ دوں گا اس کے لیے بھی کم سے کم یہ تو لازم ہے۔ یعنی صلے کے معاملے میں یہاں اس کو بیان کیا ہے، یہ کم سے کم اجر ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے ان افضال و عنایات کی نفی نہیں ہوتی جو دوسرے مقامات میں مذکور ہے۔ یعنی دوسری جگہوں پر قرآن مجید نے اس سے بہت زیادہ اجر کی بھی امید دلائی ہے، لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نیکی میں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں نیکی کا یہ اجر تو وعدے کی صورت میں ہے، 10 گنا بدلہ ہے۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس کی برائی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر برائی کا بدلہ بھی برائی سے زیادہ ہوتا، 2 گنا ہوتا، 6 گنا ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات سے معلوم ہوتا ہے ظلم ہو جاتا۔ یعنی جب کسی نے برائی کی ہے تو ٹھیک انصاف کے مطابق اس سے معاملہ ہونا چاہیے، لیکن جب نیکی کی ہے تو فرمایا 10 گنا بدلہ تو میں دوں گا ہی، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن نیکی ایک ہی حالت میں نہیں ہوتی، نیکی کے محرکات بعض وقت بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں۔ نیکی اپنے مقام کے لحاظ سے، اپنی نوعیت کے لحاظ سے، اپنے حالات کے لحاظ سے بڑی نیکی بن جاتی ہے۔ یعنی ہوتی تو وہی ہے لیکن کہاں کی، کس وقت کی، کن حالات میں کی۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے اس کے پاس ہیں، اس میں سے لاکھوں دے دیتا ہے، اور ایک شخص رات بھر مزدوری کر کے اس میں سے ایک کھجور لا کے پیش کر دیتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں نیکی تو ایک ہی ہے، انفاق ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، لیکن حالات نے اور خود اس شخص کے عمل کی نوعیت نے زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیا ہے۔ تو اس میں اللہ کے پھر افضال اور عنایات ہوتی ہے، یعنی وہ بہت بدلے کو بڑھا دیتا ہے، بہت عنایت فرماتا ہے، 70 گنا تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کی عنایت ہے، لیکن 10 گنا بدلہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا بدلہ ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس کی برائی ہے، اور ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ گویا مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے انصاف ہی کی توقع کرنی چاہیے، وہ انصاف ہی فرمائے گا، وہ قائم بالقسط ہے، دنیا میں بھی تمام معاملات اسی اصول پر کرتا ہے، آخرت میں بھی کرے گا۔ اس نے دنیا چونکہ ابتلا کے اصول پر بنائی ہے تو اس لیے یہاں ظلم کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ ایک محدود مدت کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ ایک دن سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا اور پھر تول کر بتا دے گا کہ کس سے کتنی نیکی صادر ہوئی، کس نے کتنا شر دنیا میں پھیلایا، کس نے فساد کو دنیا میں برانگیختہ کیا، اور کون تھا کہ جو خیر کا، صلاح کا، لوگوں کے لیے نفع کا داعی بن کر کھڑا ہوا۔ تو دین کی پوری دعوت میں یہی بنیاد ہے کہ انسان نیکی کو، خیر کو اور صلاح و فلاح کو اپنا موضوع بنائے۔ اس سے آگے اب مضمون جاری ہے،
اس پر اگلی کسی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔